لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات. حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور نجم الحسن ابن اختر حسین مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم ہے یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب بعنوان مجلس چہلم برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کو شرف حاضری ہے. میں نے اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا وہ ہمارے یہاں بڑی مشہور ترین آیہ کریمہ ہے کہ ہم لوگ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اسی کا ابتدائی ٹکڑا ہے جو میں نے آپ حضرات کی جناب میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے چونکہ اس میں حالات کا دخل ہے.
آج ساری دنیا میں جو اسلام اور مسلمان کو لے کے ایک وبا مچی ہوئی ہے اور لوگ اسلام پر تازیانے لگا رہے ہیں اور پوشاک اسلامی کو خستہ خستہ اور تار تار کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام قرآن مجید کے دستور العمل کو پڑھ کے دنیا جہان کو حقیقت اسلام کا آئینہ دکھائے اور دنیا کو بتائے کہ جو اسلام آپ سمجھتے ہیں وہ اسلام اور ہے، جو اسلام قرآن والا ہے وہ اسلام اور ہے۔ غور کر رہے ہیں، ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ جبر، تشدد، اکراہ، زبردستی وہاں پہ پائی جاتی ہے جہاں کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں۔ ارشاد ہو رہا دین میں کوئی جبر نہیں، کیوں کہ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، اللہ کہہ رہا ہے ہمارے دین میں جبر نام کی شے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ گمراہی والا راستہ ہے۔ نہ ہدایت والا راستہ گمراہی والے سے مل سکتا ہے، نہ گمراہی والا راستہ ہدایت والے سے مل سکتا ہے۔ یہ بھی راستہ بالکل کلیئر ہے اور یہ بھی راستہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ سلسلہ ہدایت ہے اور یہ سلسلہ گمراہی ہے۔ یہ رشد والوں کا راستہ ہے، یہ غی والوں کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن مجید کے دامن میں اس چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں اس بات کو رد کے قیامت تک کے لیے ایک لکیر کھینچ دی اور حق و باطل میں حد فاصل بنا کے بتایا کہ ہمارے یہاں ہدایت والوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے اور ہمارے یہاں باطل پرستوں کا بھی چہرہ بتایا گیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب قرآن ہے جو آپ کے سامنے، ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ اب قرآن آپ کے سامنے ہے، بالکل ارشاد اور لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو میں یہ بات منزل اول پہ ہی عرض کرتا چلوں کہ آج ساری دنیا میں جو یہ اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ صاحب یہ لوگ تو زبردستی اسلام کی ٹوپی پہنا دیتے ہیں، یہ لوگ تو کلمہ اسلامی پڑھوا دیتے ہیں، زبردستی کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور آج تو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں اور کرنٹ افیئرز پہ نظر ڈالیں تو ابھی ایک رنکو شرما نام کے کسی بندے کی دہلی کے اندر اس کی موت واقع ہوئی اور اس کا مرڈر ہوا تو دنیا نے اس کو بھی مذہب سے جوڑنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ صاحب ان کو یوں مارا گیا اور یوں مارا گیا، یوں مارا گیا، مگر دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ صاحب رنجش پرانی تھی۔ لیکن لوگ ہیں کہ جو اسلام سے جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ نعرے لگاتا تھا لہٰذا اس کے جرم میں مارا گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے کہا گیا ہو کہ کہو اللہ اکبر نہیں تو مار دیں گے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ سامنے کی بات ہے، لیکن عزیزان گرامی میں اسی بات کو واضح کر رہا ہوں کہ دنیا ہر جگہ اسلام کی بات کر رہی ہے اور کہتی ہے صاحب اسلام میں زبردستی ہے، زبردستی ٹوپی پہنائی جاتی ہے، زبردستی اسلام پڑھایا جاتا ہے، زبردستی کلمہ بتایا جاتا ہے، زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے۔ تو میں اس منبر کے فراز سے قرآن مجید کی آیت کو بیس بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاں زبردستی والا اسلام رائج ہو، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن نے لا اکراہ کہہ کے بتایا کہ ان کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی زبردستی مسلمان بتائے تو وہ لا دین تو ہو سکتا ہے، دین والا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ غور فرما لیں عزیزان گرامی، وہ دین کے مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہوگا، لا دین کے مذہب سے جڑا ہوا ہوگا۔ لہٰذا دنیا کو بتائیے کہ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ متوجہ ہے؟ ابھی آپ دیکھیں سال دو سال پہلے کے بعد خوب میڈیا نے ایک معمہ بنایا کہ صاحب دھرمانترن ہو رہا ہے، دھرم پریورتن ہو رہا ہے، زبردستی لوگوں کے مذہب بدلے جا رہے ہیں، کاسٹ چینج کی جا رہی ہے۔ اور جے پور عدالت میں ایک مقدمہ بھی پیش آ گیا، کہا صاحب وہ حکومت نے مقدمہ کی سنوائی بھی کر لی، مگر ہوا یہ کہ صاحب ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی، اسے مسلمان بنانے کا خواب دیکھ لیا، لہٰذا پوری میڈیا آگ ببولہ ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اوروں کے
کے یہاں اس طرح کا مذہب ہوگا کہ جو لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائے. ہمارا ایک سدھانت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. اب جو قرآن نے کہہ دیا کوئی جبر نہیں، تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ زبردستی کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے، شادی کر کے مجبور کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اہل کتاب سے شادی ہے، غیر سے شادی ہے ہی نہیں. شادی تب ہوگی جب غیر اپنا ہو چکا ہو. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو معلوم ہوا کہ سیدھا سیدھا فارمولہ اسلام کا دنیا تک جانا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے اسلام کے چہرے پر اتنے تازیانے برسانے کی کوشش کی ہے اپنے غلط کردار کے ذریعے سے کہ آج چہرہ اسلام بدنام نظر آ رہا ہے. عزیزو، قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی شدت نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے. کیوں کہ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو بالکل کلیئر کیا ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. آگے بڑھ کے اللہ نے کہا جنہوں نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، متوجہ ہیں آپ؟ تو اللہ نے ان کی کامیابی کی سند بھی دے دی. اور آگے بڑھ کے کہا اللہ تو سننے کا بھی ہنر رکھتا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، مجھے مکمل تفصیل میں نہیں جانا، نہ مکمل ترجمہ ہی کرنا ہے، پر مجھے اپنے مطلب کی بات کرنا. اللہ نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے بالکل کلیئر کر دیے ہیں. تو میری بھی آواز آئی، معبود ذرا بتا تو آخر تیرا ہدایت والا راستہ کون سا ہے اور گمراہی والا راستہ کون سا ہے؟ آواز قدرت آئی، جس دن سے دنیا خلق ہوئی ہے اسی دن سے سلسلہ ہدایت بھی ہے، اسی دن سے سلسلہ گمراہی بھی ہے. ہم نے کہا معبود ذرا ہدایت کے باب بتا اور ذرا گمراہی کے غلیچے دکھا. تو آواز قدرت آئی، نظر اٹھا کے دیکھ، ہم نے آدم کی صورت میں ہدایت کی قندیل اول روشن کی. ادھر قندیل اول روشن ہوئی کہ ادھر گمراہی کی صورت میں شیطان اٹھا. آدم چراغ ہدایت بن کے آئے کہ گمراہی کی صورت میں شیطان آ گیا. یہ ہدایت کا چراغ بنے، ادھر گمراہی بن کے شیطان آیا. یہ لباد ہدایت پہن کے آئے، وہ گمراہی کی چادر اوڑھ کے آیا. یہ عہدہ ہدایت لے کے آئے، وہ گمراہی کا تاج پہن کے آیا. یہ فروتنی کی زندگی لے کے آئے، وہ اکڑتا ہوا نظر آ گیا. متوجہ ہیں آپ؟ تو اللہ نے بتایا کہ جب جس دن سے دنیا خلق ہوئی ہے اسی دن سے سلسلہ ہدایت بھی ہے، اسی دن سے سلسلہ گمراہی بھی ہے. ہم نے کہا معبود کیا آدم کے دور تک تھا؟ آواز قدرت آئی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ہمارا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، یہ قانون قیامت تک جائے گا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ پھر آدم کے بعد حضرت نوح آئے تو نوح کی مخالف قوم نظر آئی. پھر حضرت ابراہیم آ گئے تو وہاں حضرت ابراہیم کا مخالف نظر آ گیا. پھر حضرت موسیٰ آئے تو پھر ان کا مخالف نظر آیا. حضرت عیسیٰ آئے تو ان کا مخالف نظر آیا. غرض کی محمد مصطفیٰ آئے تو ان کا مخالف نظر آیا. میں نے کہا معبود بتا تو صحیح کہ آخر سلسلہ ہدایت کیا ہے اور سلسلہ گمراہی کیا؟ کا نظر اٹھا کے دیکھو، جہاں آدم ہے وہ ہدایت، جہاں نوح ہے وہ ہدایت، جہاں ابراہیم ہے وہ ہدایت، جہاں موسیٰ ہے وہ ہدایت، جہاں عیسیٰ ہے وہ ہدایت، جہاں محمد ہے وہ ہدایت، اور جہاں شیطان ہے وہاں گمراہی. جہاں قوم نوح ہے وہاں گمراہی، جہاں مشرکین ہے وہاں گمراہی، جہاں کافرین ہے وہاں گمراہی. آگے بڑھ کے آواز آئی معبود کی، جہاں فرعون ہے وہاں گمراہی، جہاں دشمنان عیسیٰ ہے وہاں گمراہی، جہاں ابو جہل و ابو لہب ہے وہاں گمراہی. متوجہ ہے؟ پورا ایک سلسلہ بیان کر دیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پورا عالم اسلام اس سلسلے کو سنتا رہا اور سب کو سمجھ میں آتا رہا واللہ قرآن نے کیا حقائق بیان کیے ہیں. یہ سلسلہ ہدایت ہے، یہ سلسلہ گمراہی ہے، یہ نبوت کے سارے چہرے اور قندیلے سلسلہ ہدایت ہے، یہ ان کے مخالف کی ساری طاقتیں گمراہی ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ رشد ادھر ہے اور غی ادھر ہے، ہدایت ادھر ہے، گمراہی ادھر ہے. میں نے عالم اسلام کے سارے مفتیوں سے پوچھا یہ بتاؤ کیا ہدایت اور گمراہی کا راستہ محمد کے زمانے میں گجلک ہو گیا؟ کہا نہیں، بالکل واضح تھا. ہم نے کہا واضح تھا تو بتاؤ ہدایت کہاں ہے، گمراہی کہاں ہے؟ کہ ذات محمد کو دیکھتے جاؤ، جہاں جہاں سرکار
وہاں وہاں ہدایت، محمد جنگ میں ہدایت جنگ میں، محمد گھر میں ہدایت گھر میں، محمد مسجد میں ہدایت مسجد میں، محمد محراب میں ہدایت محراب میں، محمد میدان میں ہدایت میدان میں۔ جملہ عرض کروں، اگر محمد جو مرکز ہدایت ہے، اگر کسی کی آغوش کے گہوارے میں آ جائے، متوجہ ہیں؟ ایک ذرا صلوات پڑھ لے مل کے محمد والی محمد۔ دیکھیں تمیدی گفتگو ذرا سا بات پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی کا صاحب محمد کو دیکھتے رہیے، جدھر جدھر محمد ادھر ادھر ہدایت، اور جدھر جدھر اپوزیشن ادھر ادھر گمراہی۔ اب جو ہم نے محمد پر نظر عمیق ڈالی تو پتہ چلا تاریخ اسلام کی سن 2 ہجری پہلی جنگ بدر، مشرکین سے مقابلہ، معلوم و محمد ہدایت پہ ہے، مشرکین گمراہی میں ہے۔ احد ہوئی، کافرین سے مقابلہ، معلوم و محمد حق پہ ہے، محمد حق پہ ہے اور کافرین گمراہی پہ ہیں۔ لیے خندق ہوئی، محمد حق پہ ہیں، دشمنان محمد گمراہی پہ ہیں۔ آگے خیبر ہوا، محمد حق پہ ہیں، یہودی گمراہی پہ ہیں۔ آگے بڑھیے مباہلہ ہوا، محمد حق پہ ہیں، عیسائی گمراہی پہ ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جہاں محمد ادھر حق، جدھر اپوزیشن ادھر گمراہی۔ تو حق محمد ہے، کافرین گمراہ، حق محمد ہے، مشرکین گمراہ، حق محمد ہے، یہودی گمراہ، حق محمد ہے، عیسائی گمراہ۔ یہ 9 ہجری تک کا کیس ہے جہاں عالم اسلام بالکل ایک خیمے میں بیٹھا ہے، نہ کوئی دیواریں کھچی، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی نظر ہے، نہ کوئی نزا ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی خیمہ ہے۔ ہر آدمی مان رہا جدھر جدھر سرکار ادھر ادھر ہدایت، جدھر جدھر دشمنان سرکار ادھر ادھر گمراہی۔ یہاں تک عالم اسلام بالکل ایک ہی جگہ پہ مینٹین ہے، ثابت قدم ہے۔ سب نے مانا جہاں جہاں محمد، وہاں وہاں ہدایت، جہاں جہاں کفار، وہاں وہاں گمراہی، جہاں جہاں مشرکین، وہاں وہاں گمراہی، جہاں جہاں یہودی، وہاں وہاں گمراہی، جہاں جہاں عیسائی، وہاں وہاں گمراہی۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، تم نے تو ساری جنگوں کا خاکہ کھینچ کے بتایا کہ جدھر محمد ادھر حق اور جدھر اپوزیشن ادھر گمراہی۔ اگر یہی سارے لوگ جمع ہو جائیں اور سارے کفار آئیں، مشرکین آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے اور تم سے پوچھے میاں کیا اس کے بعد اسلام میں کوئی جنگ نہ ہوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر آپ کو بھی کہنا پڑے گا جی ہاں ہوئی۔ تو اگر یہی سارے گمراہ مل کے پوچھے کہ اس کے بعد جو اسلام میں جنگیں ہوئی، ذرا کلیئر تو کرو اس میں ہدایت والا کون ہے، گمراہی والا؟ صلوات پڑھ لے۔ سنیے میں آپ کو ڈالا ایک بار مل کے صلوات پڑھنے پر محمد والی محمد۔ ایک ذرا اور صلوات پڑھنے پر محمد والی محمد۔ تو سنیے گا جلدی جلدی میں بات پہنچا لوں تو معلوم ہوا جدھر یہ سلسلہ ہے ادھر رشد والے ہیں، جدھر وہ سلسلہ ہے ادھر غی والے ہیں، ادھر سلسلہ ہدایت ہے ادھر سلسلہ گمراہی ہے۔ تو جدھر ہمارے سرکار ادھر مکمل ہدایت، جدھر سرکار کے دشمن ادھر مکمل گمراہی۔ تو سرکار کے دشمن اگر بدر میں آئے تو کفار گمراہ، احد میں آئے مشرکین گمراہ، خیبر میں آئے یہودی گمراہ، مباہلے میں آئے عیسائی گمراہ۔ تو اگر عالم اسلام سے عالم کائنات پوچھے میاں اس کے بعد کیا جنگیں بند ہو گئی، تو آپ کہیں گے جی نہیں۔ تو اگر وہ پوچھے کہ اس کے بعد جو جنگیں ہوئی اس میں تو کلیئر کرو ہدایت پہ کون ہے، گمراہی پہ کون ہے؟ تو سب خاموش، کوئی بولتا ہی نہیں۔ بھائی یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، آپ کسی کے سامنے رکھ دیں کلیئر ہو جائے۔ بھائی بتائیں آپ کہ کون ہدایت پہ ہے کون گمراہی پہ۔ عزیزان گرامی، اب جو محمد کے بعد ہم نے پھر تاریخ اسلام پڑھی تو پتہ چلا محمد کے بعد جنگیں تو ہوئی ہیں مگر سرکار نہیں تھے۔ جنگ اسلام کی ہوئی، کوئی صفین ہوئی، کوئی جمل ہوئی، کیا سنے آپ بھائی، ہوئی نہ جنگیں۔ لیکن ہم نے جو عالم اسلام سے پوچھا، اے تاریخ اسلام کے مفکروں، ذرا آپ زمانے کو کلیئر کر کے بتاؤ
کہ اب جو اسلام میں جنگیں ہوئی تو آخر حق پرست کون تھا اور باطل پہ کون تھا؟ تو کسی خیمے سے آواز ہی نہیں آئی. ہم سارے نوجوان پریشان، ہمارے خیمے میں، ہمارے طبقے میں، ہمارے فرینڈشپ سرکل میں، ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے دوستان میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ہم نوجوان پریشان ہیں کہ صاحب محمد کے ساتھ تک تو سلسلہ ہدایت بھی نظر آ رہا ہے، سلسلہ گمراہی بھی پتہ چل رہا ہے، قرآن نے واضح کیا ہے، سب نظر آ رہا ہے، مگر اس کے بعد کوئی بتاتا نہیں کہ یہ سلسلہ ہدایت کہاں گیا، یہ سلسلہ گمراہی کہاں گیا. تو میں نے مولویوں سے پوچھا کیا اللہ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں، جو قانون ہے وہ قیامت تک جائے گا. قیامت تک سلسلہ ہدایت بھی رہے گا تو قیامت تک سلسلہ گمراہی بھی رہے گا. میں نے کہا اب یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ گیا کہاں، یہ راستہ ڈائیورژن تو نہیں ہوا، یہ کہاں ٹھہرا، کہاں رکا، یہ کہاں پہنچا، کلیئر ہونا چاہیے. چنانچہ ہم نے اب آپ کو یہیں سے میں افسانے کے طور پہ اپنی بات سنا رہا ہوں. چنانچہ ہم نے ایک ٹیم مرتب کی اور ہم نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کا حل نکالیں گے کہ محمد عربی کے بعد سلسلہ رشد کہاں ہے، سلسلہ غی کہاں ہے، ہدایت کے راستے کہاں ہیں، گمراہی کے پرستار کہاں ہے. ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ہدایت والے کون ہیں، گمراہی والے کون ہیں. ہم نے اپنی ٹیم بنائی، ہماری ٹیم میں سارے نوجوان ہیں. ہم نے علماء کے دروازے کھٹکھٹائے. ہم نے کہا سرکار بتائیے کہ اس کے بعد جو تاریخ اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں اس میں حق پرست کون تھا، باطل پرست کون تھا؟ تو سب نے چپی سادھی، کسی نے خاموشی کا روزہ رکھا، کسی نے اپنا منہ سی لیا، کسی نے منہ پہ جابے لگا لیے، مگر آج تک کوئی نہ ملا جو کھل کے کہہ دے کہ حق والا یہ تھا اور باطل والا وہ تھا. غور فرما رہے آپ؟ لوگ خاموش تھے، ہر ایک نے مصلحت کی چادر پہنی ہوئی تھی، کوئی بولنے پہ تیار نہ تھا. ہم بھی پریشان، حیران، شزدر کہ ہوا کیا صاحب کہ کوئی بول نہیں رہا، حق کا راستہ کدھر گیا، یہ باطل پرستوں کا طریقہ کدھر گیا، کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے. چنانچہ ہم سارے لڑکوں نے طے کیا کہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں سماج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ہمیں ایجوکیشن میں کام کرنا ہے، ہمیں ترقی دین نبھانا ہے، ہمیں تحفظ شریعت کرنا ہے، ہمیں حفاظت دین کرنا ہے، ہمیں محمد و آل محمد کا اسلام لے کے آگے بڑھنا ہے اور اس دور میں بڑھنا ہے جہاں زمانہ ترقی کی طرف گامزن ہے. ہمیں زمانے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنا ہے. ایسے میں اپنے گھر کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، ایسے میں اپنی حالات تعلیم بھی بہتر کرنا ہے، ایسے میں اپنے گھر کی پریشانیاں بھی دور کرنا ہے، ایسے میں رزق حلال بھی کمانا ہے، ایسے میں اپنا معاشرہ بھی سجانا ہے. لہذا ہم نے اپنے علماء سے کہا، مسلمانوں کے علماء سے کہا کہ بھیا ایسا آپ لوگ ہمیں قسطوں میں نہ بانٹیں، ہمیں محلوں میں نہ بانٹیں، ہمیں خیموں میں نہ بانٹیں، ہمیں مسلمان رہنے دیں. خالی کلیئر کر کے بتا دیں کہ محمد کے بعد سلسلہ ہدایت کہاں ہے اور محمد کے بعد سلسلہ گمراہی کہاں ہے. متوجہ ہیں آپ؟ ہم نے خوب ونتی کی، خوب محنت کی، خوب ونتی کی، خوب پرارتھنائیں کی، خوب ہاتھ جوڑے، خوب ریکویسٹ کیا، مگر کوئی ایک بندہ نہ ملا جو ہم نوجوانوں کو کلیئر کر جاتا. ہم پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے اکبر پور پہنچے. ہمیں عارف انور صاحب مل گئے اور ہم نے ان کے سامنے زانوِ ادب طے کیا. ہم نے کہا آپ ماشاءاللہ اتنے عظیم شاعر ہے، تجربے کار ہے، دنیا دیکھی ہے، دنیا کا بھرمڑ کرائے ہیں، آپ سے ہم بچوں کا ایک سوال ہے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے اگر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو اور حل کرنے والے حل کرنے پہ نہ چاہتے ہوں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر زمانے نے انتظام کیا ہے، حکومت نے انتظام کیا ہے، ہر جگہ کورٹ ہے، آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیے، آپ کو آپ کا فیصلہ سننے میں آئے گا. لیے صاحب انہوں نے کورٹ کا راستہ دکھا دیا. ہم آ گئے کورٹ. جیسے ہی سیشن کورٹ میں پہنچے ہم نے اپنی فائل لگا دی، بائی لاش تیار ہو گیا، فائل لگ گئی، روز تاریخ پہ تاریخ لگ رہی ہے. ہم نے آج کے پوچھا پیشکار سے کہ بھیا ہمارے مقدمے کی سماعت کب ہوگی؟ تو اس نے کہا کچھ ڈاکومنٹس جمع کر لو تاکہ تمہاری فائل میں مضبوطی آ جائے، جج صاحب دیکھے تو فیصلہ سنا جائے. چنانچہ ہم نے کہا ڈاکومنٹس کہاں ملیں گے؟ کہ چلے جاؤ محافظ خانے. ہم پہنچے محافظ خانے. ہم نے اب جو پرانے زمانے کا ریکارڈ کھنگالا تو ہمارے ہاتھوں ایک ایسا ریکارڈ آیا کہ اس ریکارڈ کا نام تھا جنگ جمل. دیکھیں میں اشارہ کر رہا ہوں،
اس ریکارڈ کا نام تھا جنگ جمل۔ اب جو وہ ریکارڈ ہمارے ہاتھ آیا، ہم نے پڑھنا شروع کیا، ادھر بھی اسلام، ادھر بھی اسلام، ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی تلوار، ادھر بھی تلوار، ادھر بھی لڑنے والے، ادھر بھی لڑنے والے، ادھر سے بھی خون بہا، ادھر سے بھی خون بہا، ادھر سے بھی تلوار چلی، ادھر سے بھی تلوار چلی۔ ہم پریشان کہ یہ کیسا اسلام، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور جنگ ہوئی۔ تو ہم نے مسلمانوں سے پوچھا جنگ ہوئی؟ تو لوگوں نے سر جھکا کے کہا ہاں ہوئی۔ ہم نے کہا یہی تو ہم پوچھ رہے، کلیئر کرو اس میں حق پہ کون ہے؟ کیا سنیں آپ؟ باطل پہ کون ہے؟ کلیئر تو کرو۔ خاموش تھی دنیا، کوئی نہیں بول رہا۔ ہم نے سوچا شاید عارف صاحب نے کہہ دیا ہے عدالت جاؤ، دروازے کھٹکھٹاؤ۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، شاید جواب آ جائے۔ سیشن کورٹ میں ہم نے یہ فائل لگائی، جس فائل میں لکھا تھا کہ کوئی مستور تھی جو کہہ رہی تھی میں آؤں گی، میں لڑوں گی، میں بدلہ لوں گی، مگر عزیزان گرامی ایک طرف سے گیدڑ بھبکیاں تھی، دوسری طرف سے مانوتا کا خط جا رہا تھا۔ کیا سمجھے آپ بھائی؟ دوسری طرف سے انسانیت بھرا پیغام جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا دیکھیں آپ واجب الاحترام ہیں، آپ اب تک مقدس ہیں، آپ محترم ہیں، لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ سازش ہو رہی ہے، آپ گھر سے باہر نہ نکلیے گا، آپ خروج نہ کریے گا، آپ مقابلے پہ نہ آئیے گا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ مقابلے پہ نہ آئیے گا، لہذا میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے، لیکن ادھر سے یہی بات میں آؤں گی، میں لڑوں گی، میں بدلہ لوں گی۔ پھر ادھر سے بات پہنچائی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ گھر میں رہے، آپ کو ورغلایا جا رہا ہے، آپ کو بہکایا جا رہا ہے، شیطان آپ کی قیادت میں آ چکا ہے، شیطان آپ کا قائد بن گیا ہے، لہٰذا آپ گھر میں رہیے، اور جس کا بدلہ لینے کے لیے آپ خامخواہ میرے اوپر چڑھائی کر رہی ہیں، تو یہ خیال ناقص ذہن سے نکال دیجئے، کیونکہ اگر علی کو تخت کے لیے قتل ہی کرنا ہوتا تو اس سے پہلے دو خالی کیوں گئے؟ متوجہ ہیں آپ؟ علی اس سے پہلے ہی قتل کر دیا ہوتا، لیکن عزیزان گرامی مانوتا کا سندیش جا رہا تھا، انسانیت کا پیغام پہنچ رہا تھا، مگر ادھر سے یہی بات ہم آئیں گے، ہم لڑیں گے۔ چنانچہ یہ والی جو فائل ملی ہم نے فائل میں اندراج کر دیا۔ اب جو فائل میں ہم نے اسے نتھی کیا، فائل میں ایڈ کر دیا، تو مجھے لگا اب سیشن کا جج بیٹھے گا، فیصلہ ہوگا، وہ بتائے گا کہ دیکھو تاریخ اسلام میں بعد رسول جنگ ہوئی ہے، اس میں حق پرست یہ تھے، باطل پرست یہ تھے، مگر ہم نے پیشکار سے پوچھا کیا ہوا، کب ہوگی سبات کا تاریخ پہ آنا؟ اب جو تاریخ پہ پہنچے تو ہم نے پھر اس کو لفافہ پکڑایا، ہم نے کہا ذرا فائل اوپر کر دو تاکہ آج ہی سنوائی ہو جائے، مگر عزیزان گرامی جب جج کی نگاہ ہماری فائل پہ پڑی تو اس نے فائل خود ہی نیچے ڈال دی۔ ہم نے پیشکار سے کہا یہ کیا حادثہ ہوا؟ تو پیشکار نے کہا تو سمجھا ہی نہیں، ارے جج چھوٹا ہے، مقدمہ بڑا ہے۔ غور کریے گا، سنیے گا اس افسانے کو عزیزان گرامی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام پہ باوازِ بلند سلوات۔ بھئی اس افسانے کو سن لیجئے گا آپ۔ چنانچہ سیشن کورٹ کا مسئلہ تھا، ہم سمجھ گئے یہاں دال نگلنے والی یا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم پھر بھاگتے ہوئے آئے، میران پور پہنچے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، عارف بھائی کی خدمت میں آئے، ہم نے کہا اس کورٹ میں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر سیشن کورٹ میں نہیں ہوتی تو دنیا کے عقل مند ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ لیے سیشن کورٹ سے نکلے، ہائی کورٹ پہنچ گئے، پھر ہم نے فائل لگائی، نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، لفافہ نکالا، پیشکار کی خدمت میں پیش کیا، آواز آئی جلدی سنوائی ہوگی، مگر فائل اور مینٹین کر لو، کوئی نقطہ باقی نہ رہ جائے۔ ہم پھر گئے اور جا کے ہم نے محافظ خانے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بہت پرانا گٹھر ہاتھ آیا، اس میں سے جو ہمیں کچھ پرانے کاغذات ملے، تو اسی کاغذات میں ایک کاغذ ہمارے مقدمے سے ریلیٹڈ تھا، اور اس پہ لکھا تھا جنگ صفین۔ متوجہ ہیں آپ؟ دیکھیں غور فرمائیے، اس پہ لکھا تھا جنگ صفین۔ اب جو ہم نے اس کی بایو دیکھی اور اس کی ڈکشنری اس کو کھنگالا اور اس کی تمام تر سیاق و سباق کو پڑھا تو معلوم ہو وہاں عجیب مرحلہ تھا۔ وہاں ایک بندہ غرا غرا کے کہتا تھا علی میں تمہیں بہت جلد تلوار کا پانی دکھاؤں گا، میں تمہیں بہت جلد دھول چٹاؤں گا، میں بہت جلد لشکر لے کے آ رہا ہوں، میرے پاس بہت بڑا لشکر ہو گیا ہے۔ مگر دوسری طرف سے نہج بلاغہ کا خط آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ دیکھو لڑو نہیں، آپس کی بات ہے،
آپس میں سمجھ لو، کیوں مسلمانوں کو خون بہاؤ گے، کیوں تلوار چلاؤ گے؟ ادھر سے بھی مسلمان کٹے، ادھر سے بھی مسلمان کٹے، بار بار ادھر سے سندیش جاتا، پیغام جاتا، انسانیت کا پیغام، ہیومنٹی کا پیغام، یونٹی کا پیغام، اتحاد کا پیغام، میل و محبت کا پیغام، خلا کا پیغام، اتحاد کا پیغام۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بار بار کہتے تھے آؤں گا، لڑوں گا، لشکر ہے۔ یہ کہتے تھے کیا ضرورت ہے لڑنے کی، لشکر پہ اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لڑنا ہی ہے تو تم بھی اکیلے آؤ، ہم بھی اکیلے آئے۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، ساری تاریخوں نے بتایا کہ جنگ ہوئی، مگر جنگ کو جو ہم نے پڑھا تو ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی حافظ، ادھر بھی حافظ، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی اسلام، ادھر بھی اسلام، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی اسلام کی تختی، ادھر بھی اسلام کی تختی۔ میں حیران ہوں کہ جب دونوں طرف اسلام ہے تو آخر صحیح اسلام کون ہے؟ غور فرما رہے؟ پریشان ہوں۔ نوجوانوں نے، ہم تمام سنی شیعوں نے، لڑکوں نے سوچا یار یہ کیا چکر ہے، ادھر بھی اسلام، ادھر بھی اسلام، ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، تو آخر کلیئر کیسے ہوگا ان دونوں میں غلط کون؟ ہم لوگوں نے کہا اب ہائی کورٹ فیصلہ سنائے گا، یہ والی فائل بھی لگا دی ہائی کورٹ میں، متوجہ ہیں؟ مگر تاریخ پہ تاریخ لگ رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی فائل لگائی، اتفاق سے ایک کاغذ اور ہاتھ آیا، اور وہ کاغذ ایسا آیا کہ ایک بڑی پرانی تاریخ، تاریخ ابو الفدا ہاتھ لگی۔ اب جو اسے پڑھا تو اس میں ایک چیپٹر اور ملا کہ جو مانوتا کا دیوتا تھا، اس نے انسانیت کے کاغذ پر مانوتا کے قلم سے تحریر نامہ لکھا، اور لکھنے کے بعد غرانے والے شخص جو اپنے لشکر پہ اترا رہا تھا اس کے پاس وہ نامہ بھیج دیا۔ اچھا سنیے، ایسے بھیجا تاریخ ابو الفدا، ایسے بھیجا کہ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے اپنے خاص شاگرد کو بلایا۔ سنیے گا اس کو، اب جو بلایا تو بلانے کے بعد میرے مولا نے آواز دی، اور آواز دے کے کہا ترما، بعض لوگوں نے ترما بھی کہا ہے، اور بلایا، اور بلانے کے بعد چلے جاؤ شام، اور وہ جو شام والا اپنی طاقت پر نازا ہے اسے انسانیت کا پیغام دے دو۔ حضرت ترما تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے سفر پر جانے کو، پابا رکاب ہونے کو، مگر تاریخ کہتی حضرت ترما خود بڑے طولانی تھے، بہت لمبے قد کے تھے، بہت اونچے قد کے تھے، اور جب شام جانے لگے تو انہوں نے جس اونٹ کا انتخاب کیا وہ اونٹ بھی بہت اونچا تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اونچے اونٹ پہ اونچے ترما، تو اب آپ پورے قد کا اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا۔ امیر المومنین کے بالکل رائٹ ہینڈ خاص شاگرد امیر المومنین کا خط لے کے شام گئے، اور جو گئے تو اونچے سے اونٹ پہا، خود بلند قامت حضرت ترما۔ اب آپ سوچئے، اب جو ترما کو دور سے آتے ہوئے حاکم شام نے دیکھا تو اس کو لگا کوئی آ رہا ہے، تو اس نے اپنے مشیر خاص امر اعظم سے کہا کہ دیکھو لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، کہا کوئی مسافر ہوگا۔ لیکن جب ترما کا اونٹ قریب آیا اور بلندی کو دیکھا کہ بلند ترین ترما اور بلند ترین اونٹ پہ، تو اسے شوخیاں سوجھی۔ اب جو شوخیاں سوجھی تو انہوں نے اپنے وزیر کو کوہنی ماری اور کہا آؤ ذرا ترما کا مذاق اڑائے۔ اب آپ سوچے علی کے شاگرد کا کوئی مذاق اڑا لے، کہا آؤ ذرا انہیں کھیلتے ہیں اور ان کا مذاق بناتے ہیں، یہ کہہ کے آگے بڑھے، اور جیسے ترما کا اونٹ قریب آیا تو یوں دیکھنے لگے۔ اب جو ترما کو یوں دیکھا تو انہوں نے مسکرا کے کہا اما ترما، آسمانوں کی خبر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہاں سے کھیل رہے تھے، اونچے تھے اور اونچے اونٹ پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے مذاق کیسے کیا، کہا اما ترما، آسمانوں کی خبر ہے۔ ترما بھی اور بڑے حاضر جواب، انہوں نے کہا ہاں خبر ہے، سناؤں؟ غور کر رہے ہیں، خبر ہے سناؤں؟ تو انہوں نے کہا سنائیے۔ تو کہا پھر سنیے، چرخ اول علی ہے، دوم علی ہے، سیوم علی ہے، چہارم علی ہے، کرسی علی ہے، تخت علی ہے، پایا علی ہے، منبر علی ہے، فضا علی ہے،
خلائے علی ہے، ہر جا علی ہے، اور خالی علی نہیں ہے. جسم کے ساتھ جسامت ہے، جسامت میں ہاتھ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور تیری موت کا انتظار ہے. اب جو ترمہ نے بالکل ملا کے نمک مرچا لگا کے جواب دیا تو انہوں نے کہا لگتا ہے بڑے حاضر جواب معلوم ہو رہے ہو. انہوں نے کہا بڑے حاضر جواب لگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا آپ بھی تو بہت دیر سے سمجھ رہے ہو. کہا اچھا چھوڑو وہ سب باتیں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنا باغات دکھاتا ہوں. ترمہ نے کہا دکھائیے. اب تاریخیں سنیں آپ. اب جو انہوں نے باغات دکھا کہ یہ دیکھو یہ سارے درخت ہم نے لگوائے ہیں، یہ ہماری درخت کاری ہے، یہ ورکشا روپڑ ہم نے کیا ہے، یہ پودے کاری ہم نے کرائی ہے، یہاں سے وہاں تک تا حد نظر ہمارا باغ ہے. ترمہ نے مسکرا کے کہا لگتا ہے جہاں کے مومنین کا حق سلب ہو گیا. پھر ان کو تکلیف ہو گئی کہ یہ طنز کر رہے ترمہ. ان کہا چھوڑو آؤ محل میں چلو تمہیں محل دکھاتے ہیں. تاریخ کہتی آگے آگے بادشاہ، پیچھے پیچھے حضرت ترمہ اپنا اونٹ لیے ہوئے. اتنے میں محل کا صدر باب کھلا، بادشاہ اندر تشریف لے گئے اور پیچھے پیچھے ترمہ اپنا اونٹ لیے ہوئے وہ بھی اندر آ گئے. مرتبہ بادشاہ مڑے اور مڑ کے کہا ترمہ پاگل واگل ہو، یہ اونٹ اندر کہاں لے کے چلے آئے؟ ترمہ نے کہا میں نے سنا ہے شام والے چور ہیں. اب آپ اندازہ لگائے دوسرا ملک اور دوسرے ملک میں دوسرے ملک کے اپوز کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بالکل اس طرح سے جواب دینا. پھر اس نے اگنور کر دیا کہ بھائی یہ بہت بول رہا ہے، یہ بہت بڑا حاضر جواب ہے، اس سے تو مذاقی پیٹ بھر کے ہو گیا. عزیزان گرامی ان کا چھوڑو آؤ آگے آؤ. اب وہ اونٹ لیے ہوئے آ گئے. اب انہوں نے دکھانا شروع کیا یہ دیکھو خلوت، یہ ہال، یہ فانوس، یہ جھاڑ، یہ الماس، یہ وضو خانہ. عزیزان گرامی جب پورا محل دکھا ڈالا تو پھر ترمہ نے وہی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ لگتا ہے مال مومنین کا غلط استعمال ہو گیا. تو اس نے سوچ لیا کہ اب کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا دیکھو ترمہ وہ سب بات کی باتیں ہیں، تم دور سے آئے ہو اور میں مہمان ہو، ہم یہ چاہتے ہیں ہم تمہارے لیے کھانے کا انتظام کریں. کا مرضی آپ کی، متوجہ ہے، کا مرضی آپ کی. ایک پر تو آواز بادشاہ آئی، اے جی ذرا 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 دسترخوان لگواؤ. آپ کہیں گے یہ کیا ہے، لیکن یہی تاریخ ابو الفدا میں ہے. ذرا دسترخوان لگواؤ. ترمہ بھی سوچنے لگے ایک آدمی اور لگواؤ، متوجہ ہے آپ. مگر تاریخ ابو الفدا نے لکھا کہ اب جو دسترخوان لگا تو 80 طرح کا سالن رکھا گیا. اب باقی کی ڈشز کا اندازہ آپ لگائیں. غور فرما رہے ہیں 80 طرح کا سالن. ترمہ نے اتنا بڑا دسترخوان دیکھا، اتنی ڈشز دیکھیں، تو وہ جو بوریا نشین آقا کا غلام ہو، متوجہ ہیں عزیزان گرامی. ترمہ نے دیکھا محو حیرت ہو گئے. اتنے میں اس نے چٹکی لی اور مذاق عجب انداز سے کیا اور طنز کرتا ہوا کہتا آؤ ترمہ بسم اللہ آؤ. مطلب یہ تھا تم نے تو کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا. غور فرما رہے آؤ بسم اللہ بسم اللہ آؤ. ترمہ کے ساتھ طنز کر دیا. ترمہ بھی دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اس نے سوچا کہ اب تو ڈشز کھائیں گے اور خوب گن ہمارے گائیں گے. مگر ترمہ نے اس کے دسترخوان کا کیا جواب دیا. ترمہ نے اٹھائی روٹی، چھڑکا نمک، شروع ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو ترمہ، کہ ہوش میں رہنا، نہ تو میں حرام خور ہوں. پورے دسترخوان کی عزت. عزیزان گرامی مصنوعی عزت خستہ خستہ ہو گئی ترمہ کے ایک وار سے. کہ اب کیا ہوا، کہ پریشان ہو گیا. دسترخوان پہ بیٹھا بیٹھا پوچھتا میں یہ بتاؤ تمہیں علی دیتے کیا ہیں. تو ترمہ نے کہا یہ تو پتے کی بات ہے اب تک تو کچھ نہیں دیا ہے. کہ کچھ نہیں دیا ہے. کہا ہاں کچھ نہیں دیا ہے مگر ایک وعدہ کیا ہے.
کچھ عرض کر رہا ہوں کہ ایک وعدہ کیا ہے. اچھا بادشاہ کے دل میں جذبہ آیا کہ علی نے جو وعدہ کیا ہو ابھی دیتا ہوں. کہ کاہے کا وعدہ؟ اس نے کہا نجات کا وعدہ. اب تو لرزہ پر اندام ہو گئے. کہا سنو وعدہ ہے نا, دیا تو نہیں؟ کہا نہیں دیا تو ابھی کچھ بھی نہیں. کہا ہم دیتے ہیں. کہا تمہاری مرضی. کہ اے ذرا ترما کے لیے اشرفیاں لاؤ. ایک پوٹلی حضرت ترما کی خدمت میں نذرانہ آیا. اب جو نذرانہ آیا تو ترما نے اسے بغل میں رکھا. اب جو رکھا تو ترما جانے لگے. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھر جہاں سے آئے تھے. کہ کاہے لیے آئے تھے؟ کہ خط لائے تھے وہ رکھا ہے پڑھ لینا. کہ ٹھہرو خط بھی ہم پڑھیں گے, جواب بھی تم ہی لے جاؤ گے. اب جو خط پڑھا گیا تو اس میں مانوتا بھرا سندیش تھا. لکھا تھا یار بار بار کاہے کی ادھر بھپکیاں دے رہے ہو, کیوں آپس میں مسلمانوں کو لڑا رہے ہو, ادھر سے بھی کٹے ادھر سے بھی کٹے. اگر اتنی تلوار پہ نازا ہو تو ایک تلوار لے کے تم آ جاؤ, ایک لے کے ہم آ جائیں. عزیزان گرامی اب جو یہ خط مجمع عام میں پڑھا گیا تو پوچھئے نا کیا عالم تھا. بھئی یہ خط کو لے کے آئے, اپنے وزیر کے پہلو میں کھڑے ہو گئے. کہ دیکھا علی نے کیا لکھا ہے؟ اس نے بھی تیوریہ بدل کے کہا لکھا تو صحیح ہے, کہ لکھا تو صحیح ہے. عزیزان گرامی یہ غضبناک ہو کے کہتے ہیں بیوقوف کیا سمجھتا ہے کہ میں علی کے مقابلے پہ چلا جاؤں تاکہ میرے تخت پر تو آ جائے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا باوادے بلند سلوات. غور کریے گا عزیزان گرامی, تاریخ میں لکھا کہ حضرت ترما نے وہ خط دے دیا, ان کے سامنے پڑھا گیا. اور جب پڑھ دیا انہوں نے خط تو ترما پھر آمادہ ہوئے, پابا رکاب ہوئے, جانے لگے. آواز گونجی بادشاہ کی ٹھہرو. ترما رک گئے. کہا ٹھہرو ہم جواب دیتے ہیں, جواب لے کے جاؤ. آواز ہے ایک قلم دے بات. اب آپ سنیے خدا قسم بادشاہ ہوتا کیسا. یہ ہے دنیاوی بادشاہ اور دنیاوی لوگ کہ آواز ہے ایک قلم دے بات. معلوم ہے بہتیرے پڑے ہیں. جی حضور بولیے کیا لکھ دیں. جتنے ٹائپسٹ تھے سب آ گئے. سرکار بولیے کیا لکھ دیں, بولیے کیا لکھ دیں, بولیے کیا لکھ دیں. یہ وقت کی بات ہوتی ہے. اور فرما رہے ہیں مجھے اس میں نہیں جانا. بہرحال کیا ہوا کہ لکھو لکھو علی ہمارے پاس بہت بڑا لشکر ہو گیا ہے, ہم بہت جلد تمہیں دھول چڑھائیں گے. ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ جیسے رائی کے دانے. خط کو لپیٹا, ترما کے ہاتھ میں دیا. کہا لے جاؤ جواب. ترما نے رخ بدلا اور رخ بدل کے اسی ہاتھ سے خط انہی کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ اس کا جواب ہم یہیں دے رہے ہیں. کہ کیا جواب دو گے؟ کہ کیا لکھے ہو؟ کہ جا کے علی سے کہو کہ ہمارے پاس اتنے لشکر ہو گیا جیسے رائی کے دانے. کہ سنو علی نے ایک مرغ پالا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ اس کا نام ہے مالک اشتر. امامیہ جتنے دانے ڈالتے جاؤ گے علی کا مرغا چنتا جائے گا. ایک ساتھ پڑھ لے بر محمد اور کیا. اب تو پوچھئے مت, حواس خمسہ میں وجدانی کیفیت آ گئی کہ صاحب ایسا جواب. ان کا رائی کے دانے کا جتنے دانے ڈالتے جاؤ گے مالک اشتر چنتے جائیں گے. تو جب مالک اشتر کی اتنی فضیلت بیان کر دی تو پھر مالک کے مولا کی کیا. عزیزان گرامی پریشان ہو گئے. نا چھوڑو اس کو, دوسرا جواب لکھو. قلم دوات کہاں ہے؟ بندے حاضر. جی حضور بتائیں کیا لکھ دیں, کیا لکھ دیں. جیسے ہی کہا کیا لکھ دے, کہا لکھو علی ہم بہت جلد آ رہے ہیں اور ہم تم سے واقعی تلوار چلوائیں گے
اور بہت جلد تم سے بدلہ لیں گے اور بہت جلد خون خرابہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ہم نے لشکر جمع کر لیا ہے اور ہمارے پاس لاتعداد لشکر ہے. اما اتنے لشکر ہے جیسے آسمان میں تارے. یہ کہہ کے بادشاہ صاحب اترائے تھے کہ اتنے میں تیری اماں کی آواز ہے, ایک قلم دے بات ٹھہر, رک گیا. جی کیا بات ہے, کیا لکھ رہے ہو؟ کہ سرکار نے کہا ماپا اتنے لشکر ہو گئے کہ جیسے آسمان میں تارے. فوراً انہوں نے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا سنو میرا علی ہے آفتاب امامت. اما جب سورج نکلتا ہے تارے اوجھل ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی, اب جو حضرت ترمہ نے لاجواب کیا تو یہ سب کے سامنے کی تاریخ ہے. مگر ہوا یہ کہ تلوار ادھر سے بھی چلی, تلوار ادھر سے بھی, اسلام یہاں بھی, اسلام یہاں بھی, کلمہ یہاں بھی, کلمہ یہاں بھی, قرآن یہاں بھی, قرآن یہاں بھی. یہ پوری فائل ہم نے ہائی کورٹ تک پہنچا دی. ہم نے کہا اب جج صاحب جانے, کورٹ جانے, فیصلہ جانے, اسلام جانے, تاکہ ہم مسلمانوں کو کلیئرنس ملے کہ آخر حق والا راستہ کون سا ہے اور باطل والا راستہ کون سا ہے, اور رشد والے کون ہیں اور غی والے کون ہیں, ہدایت والے کون ہیں, گمراہی والے کون ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ. چنانچہ وہاں کیس چل رہا ہے. پھر پیشکار صاحب کو ہم نے نذرانہ دیا. ہم نے کیا ہوگا, کب ہوگی سنوائی. اب تو ہم نے دو فضیلتیں آپ تک پہنچا دی. ہم نے تو آپ کو ریکارڈ روم سے نکال کر ہم نے آپ تک پہنچایا کہ جمل ہوئی, ہم نے آپ تک پہنچایا صفین ہوئی. کیا آپ بھی کوئی سفارش کے لیے باقی ہے کام؟ تو انہوں نے کہا نہیں, دیکھو جج صاحب کا مونڈ جانے, فیصلہ جانے. مگر عزیزو ہر تاریخ پہ ہم جاتے رہے, ہم نے دیکھا کہ جج نے مصلحت کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اس نے حالات کی چادر اوڑھی ہوئی تھی, لہذا چپ رہا, کچھ نہ بولا, چپ رہا, کچھ نہ بولا. مدتوں کیس چلتا رہا. پھر ہم اکبر پور آئے. پھر ہم نے عارف انور صاحب سے کہا اب کیا کریں؟ کہا چھوڑو, آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جاؤ, پیسے لگیں گے مگر ایک مرتبہ آپ کو حل تو ملے گا. اب جو ہم وہاں پہنچے تو ہماری فائل سبمٹ ہوئی. ہم نے پوچھا کیا یہاں بھی کچھ ریکارڈ دینا ہے؟ کہا نہیں, یہاں سب آن لائن ہے. ہم نے کہا ہمیں ذرا چیک کرائیے. اب جو ہم چیک کرنے بیٹھے تو قرآن کی آیت نے بڑھ کے کہا, آواز آئی, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی, میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے کلیئر کر دیے. میں نے کہا آپ ذرا اپنا لیپ ٹاپ کھولیے اور سلسلہ ہدایت دکھائیے, سلسلہ گمراہی دکھائیے. اب جو سلسلہ ہدایت دیکھا تو معلوم ہوا آدم حق پہ, شیطان گمراہ, نوح حق پہ, قوم گمراہ, ابراہیم حق پہ, نمرود گمراہ, موسیٰ حق پہ, فرعون گمراہ, محمد حق پہ, حامان گمراہ, شداد گمراہ, ابو جہل گمراہ. متوجہ ہیں عزیزان گرامی؟ ہمیں ابو کی فہرست بھی مل گئی. ابو جہل گمراہ, ابو لہب گمراہ. متوجہ ہیں آپ؟ پورا ایک گمراہوں کا سلسلہ دکھ گیا. آگے بڑھے اور کہاں گیا کہ بدر میں محمد حق پہ, مشرکین گمراہ, احد میں محمد حق پہ, کافرین گمراہ, خیبر میں محمد حق پہ, یہودی گمراہ, مبائلے میں محمد حق پہ, عیسائی گمراہ. متوجہ ہیں؟ میں نے کہا آپ بتاؤ. کہ پھر کیا 2 ہی سال میں محمد صاحب کی آنکھ بند ہوئی؟ میں نے کہا کیا پھر اسلام میں جنگ نہیں ہوئی؟ کمپیوٹر نے بتایا ہوئی. میں نے کہا کون سی ہوئی؟ کہ صفین ہوئی, جمل ہوئی. تو میں نے کہا ذرا کمپیوٹر صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ یہاں حق پہ کون ہے, گمراہی پہ کون؟ کمپیوٹر نے بس نتیجہ دے دیا کہ آنکھیں کھول کے دیکھ لو, جو ہر جنگ میں محمد کے ساتھ رہا ہو وہ حق پہ ہے, جو بھاگ کھڑا ہو. عظمت اعلی محمد پہ آوازیں بلند سلوات. غور کر لیں آپ, بتاؤ تو کیا ہے. مگر عزیزان گرامی اس سے نتیجہ برخیز نہیں ہوا, اس سے نتیجہ ہاتھ نہ آیا. ہم پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا. چنانچہ سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا. مگر عزیزان گرامی ہم مسلمانوں کی قسمت کہیے, ہم نوجوانوں کی خوبیاں کہیے کہ نامعلوم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے چراغ ہدایت روشن کر دیا کہ اتفاق سے ایک ایسا جج آیا کہ جو حق گو تھا, حق پرست تھا, حق بیاں تھا, عالم وقت تھا, عالم دورہ تھا, شاعر تھا,
ادیب تھا، حق بیان تھا، نڈر تھا، بے خوف تھا، ساہسی تھا، بہادر تھا، شجاع تھا، دلیر تھا، متوجہ ہے؟ اور بن کے آیا تو سپریم کورٹ کا جج، اس نے فائل دیکھی، کہ فائل میں تو اتنے ڈاکومنٹس لگے ہیں کہ خود ہی سب کلیئر ہو گیا ہے کہ سلسلہ ہدایت کہاں ہے، سلسلہ گمراہی کہاں ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ بس تم لوگوں نے ایک کمی کر دی، اس میں ایک جنگ اور ایڈ کر لو، اور نہ ہو تو آن لائن یہاں ریکارڈ نکال لو کہ اس جنگ کا نام کیا ہے، کہ اس کا نام ہے جنگ کربلا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا نام ہے جنگ کربلا۔ بعد پیغمبر جمل بھی ہوئی، صفین بھی ہوئی، کربلا بھی ہوئی۔ اب نظر اٹھا کے دیکھو کہ آخر کربلا تک کی جنگ تمہیں بتائے گی کہ محمد کے ساتھ کون کون تھا، کب کب تھا، کہاں کہاں تھا۔ تو مباہلے میں محمد کی آغوش میں کون تھا؟ متوجہ ہے آپ؟ عزیزان گرامی، کربلا کی جنگ ایڈ کرو، ہم نے ایڈ کر دیا۔ ہم نے کہا سر ہم نے تو اب ایڈ کر دیا، آپ کچھ فیصلہ سنائیں گے؟ کا فیصلہ تو فائل دیکھتے ہی سنا دیا تھا، لیکن اگر تم نوجوان، ہماری قوم کے مسلمان سارے لوگ بضد ہے کہ فیصلہ ہی آ جائے، تو لو میں فیصلہ اس کا سنا رہا ہوں جو ساری کائنات میں سب سے بڑا جج بن کے آیا، اور اس کا نام تھا محمد۔ اس محمد نے ہدایت کے لیے ایسا فیصلہ دیا کہ اس نے آواز دے کے کہا ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ متوجہ ہے؟ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے۔ ہم نے معلوم کر لیا کہ رسول کا حسین کو مکمل مرکز ہدایت بتانا یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ دنیا والوں اب نظر اٹھا کے دیکھ لینا، جہاں جہاں حسین اور ان کے اجداد ہو وہ سلسلہ ہدایت ہے، جہاں جہاں یزید اس کے اجداد ہو وہ سلسلہ گمراہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، جناب ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند سلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں تقریباً 1 گھنٹہ میں نے آپ حضرات کا لے لیا اور اذان کا وقت بھی جا چکا۔ بہرحال 5-7 منٹ میں آپ حضرات کے اسباب رحمت کو سمیٹنا ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں نے جج صاحب کو غور سے دیکھا، میں نے کہا یہ کون سا جج آ گیا کہ جس نے فیصلہ سنا دیا؟ نہ تو اس نے مصلحت کی ٹوپی لگائی، نہ حالات کی چادر اوڑھی، یہ تو صاف گو تھا، یہ حق بیان تھا۔ کہ ذرا فیصلے پہ دیکھو تو صحیح کہ کیا لکھا ہے۔ کہ ہم نے مہر دیکھی ہے، مہر پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، بے شک حسین ہدایت کی کشتی ہے، ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میں نے کہا اچھا انہوں نے فیصلہ سنایا کیا کہہ کے؟ کہ انہوں نے کچھ کہہ کے فیصلہ نہیں سنایا، بس جو آیا تھا جج وہ بڑا نامی گرامی تھا، عالم دورہ تھا، محقق تھا، شاعر تھا، ادیب تھا، شجاع تھا، بہادر تھا، دلیر تھا، عالم دورہ تھا۔ پتہ ہے اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی۔ اس نے فیصلہ دے دیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا کہ سیشن کورٹ کے جج نے مصلحت میں کچھ نہ بولا، ہائی کورٹ کے جج نے مصلحت کی چادر اوڑھ لی، مگر جو سپریم کورٹ کا جج آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ناراض ہوگا کون خوش ہوگا، اس نے حقائق کے موتی رول دیے اور بتایا کہ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں حق ہے، جہاں جہاں پوزیشن ہے وہاں وہاں باطل ہے۔ اب سمجھ میں آیا۔ میں نے افسانے کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں یہی بات پہنچائی کہ ایک سلسلہ رشد ہے، ایک سلسلہ گمراہی ہے۔ اب دنیا کے کسی مسلمان کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ طول کلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس نظر اٹھا کے دیکھتے جاؤ، محمد کے پیروکار جہاں نظر آئے وہ سلسلہ حق ہے،
اور محمد کے غدار جہاں نظر آئیں وہ سلسلہ گمراہی ہے، جہاں ان کی آل ہو وہ سلسلہ حق ہے، اور جہاں ان کے دشمن ہو وہ سلسلہ گمراہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سلسلہ تھما نہیں، ہر دور میں رہا، سلسلہ گمراہی بھی چلا، سلسلہ حق بھی چلا، مگر سلسلہ حق کوثر کی چادر اوڑھ کر بحمد اللہ آج تک پردہ غیب میں ہے، متوجہ ہیں، اور سلسلہ گمراہی آج تک ان کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے۔ عزیزو، بنو امیہ کا زمانہ سلسلہ گمراہی، بنو عباس کا زمانہ سلسلہ گمراہی۔ ہمیں تو کچھ اور عرض کرنا تھا، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لے لیا، مگر عزیزان گرامی آج ہمارے 10ویں امام نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ سوچا تھا مولا کے کچھ فضائل بھی پڑھوں گا، لیکن وقت نہیں ہے، زیادہ وقت لے لیا میں نے۔ عزیزو، کیا عالم زمانہ تھے، مگر عزیزو 41 سال کی عمر میں میرے مولا کو زہر دیا گیا، 41 سال کی عمر میں 35 برس امام نے اپنا دور حکومت، دور امامت چلایا، مگر عزیزو زہر مدینے میں نہیں دیا گیا، زہر سامرا میں دیا گیا۔ 12 سال تک امام کو قید میں رکھا گیا۔ آپ کبھی جائیں تو اس کنویں کی بھی زیارت کریں گے، علماء جانتے ہیں، جو زائرین ہیں وہ جانتے ہیں، گئے ہوں گے سامرا میں، دیکھا ہوگا وہ کنواں، چاہے امام کو اسیر کیا گیا تھا، رکھا گیا تھا، کتنے شب و ستم ہوئے، کتنے درندے چھوڑ دیے جاتے تھے، برکت الصبا میں امام کو ڈال دیا جاتا تھا تاکہ درندے حملہ کر دیں۔ امام کے ساتھ ایسے ایسے نازیبہ حرکات ہوتی تھیں کہ امام کی توہین ہو جائے، لیکن واقعی جو وارث محمد تھا، واقعی جو عزتوں والا تھا، جسے خدا نے عزت بخشی تھی، وہ ہر جگہ ممتاز رہا۔ عزیزان گرامی، فضائل پڑھنے کا وقت نہیں، بڑے معجزات، بڑے کرامات امام علی نقی کے ہیں، اور بڑی عظمتیں ہیں، بڑی تعلیمات ہیں۔ میں ساری باتیں چھوڑ کے صرف مولا کا مصائب پڑھ دوں۔ خدا کی قسم، تاریخ لکھتی ہے ہمارا 10واں امام 12 سال تک قید میں رہا، اور پتہ ہے 12 سال کے بعد بھی جب قید سے رہائی ہوئی ہے امام کی، تو امام کو ایک قریے میں جگہ دی گئی، وہاں مولا رہتے تھے، مگر وہاں پہ بھی لوگوں کی نظر میں لوگ دیکھتے تھے کہ امام کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، اور اوپر سے اس زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ امام کے خلاف جا کے توہین آمیز کلمات کہتے تھے اور بادشاہ وقت سے غلط بیانی کرتے تھے۔ مگر عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی تھی کئی دفعہ ہمارے 10ویں مولا کو حاکم وقت نے مارنا چاہا، مگر خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر جس نے امام کو زہر دیا، اور زہر کی وجہ سے میرا مولا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج 3 رجب میرے مولا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزادارو، ہر شیعان علی کے گھر میں آج گریہ ہے، ہر شیعان علی کے گھر میں آج کالے کپڑے ہیں، ہر شیعان علی اپنے وقت کے مولا کو پرسہ دے رہا ہے، اس لیے کہ آج اپنے وقت کے امام کے دادا کی مجلس ہے، دادا کا روز شہادت ہے۔ عزیزان گرامی، بس زیادہ مصائب نہیں، باشارے میں ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جب زہر دیا گیا تو ایسا عالم تھا کہ امام سامرہ میں تھے، اور سامرہ میں نہ امام کا کوئی اپنا بھائی تھا، نہ امام کا کوئی گھر والے تھے، نہ بہنیں تھیں، نہ مستورات تھیں، نہ عزت دار خواتین تھیں، کوئی نہ تھا۔ بتاریخ کہتی ہے باپ کے قریب میں ایک بیٹا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے، امام کو آخری وقت میں امامت سپرد کر گئے، لیکن تاریخ کہتی جب مولا زہر کھا کے دنیا سے رخصت ہوئے تو 11ویں امام نے بڑھ کے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اور امام کی نماز جنازہ بھی پڑھی، شان سے امام کو سامرہ میں دفن بھی کیا۔ مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے 11ویں سرکار کی خدمت میں عرض کروں، مولا کم از کم آپ تو خوش نصیب تھے کہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے بابا کو غسل مل گیا، کفن مل گیا، جنازہ اٹھ گیا اور تدفین بھی ہو گئی۔ لیکن اے میرے مولا، آئیے چشمے تصور میں کربلا چلیے، میں آپ کو ایک غریب بیٹا دکھاؤں کہ جس کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ کوئی پاس میں ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا ہے۔ ارے
لوگ آئے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار ڈالا. غریب اتنا غریب ہو گیا کہ باپ کا عریہ جنازہ دیکھا تو طلب کے مرثیہ پڑا، ہائے میرا غریب بابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، آپ رونے پہ آمادہ ہو گئے. وقت کا امام آپ کے گریے کو قبول فرمائے. اے عزادارو، بی بی آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے. سنو گے قیامات. ہاں ہاں، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، مجلس چیلم ہے. میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خدمت میں کیا پرسہ دوں اور میں کیا کہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا بھائی، یتیمی بہت بڑے بڑے داغ دکھاتی ہے، بہت دکھ دکھاتی ہے. لیکن تم خوش نصیب ہو کہ تم یتیم ہوئے تو تمہارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا تھا. ارے تمہارے چچا آگے آئے ہوں گے، کلیجے سے لگا کے کہو گا میرے لال گھبرانا نہیں، ابھی تیرا چچا زندہ ہے، ابھی تیرا چچا تیرے باپ کی حیثیت سے ہے. لیکن میں ان کے چچا کی بھی خدمت میں عرض کروں کہ آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے یتیم بھتیجے کو سنبھالا، تسلی دیا، ڈھارس دیا، گھر والوں کو سہارا دیا. لیکن آؤ میں تمہیں کچھ اجڑے ہوئے لوگ دکھاؤں. ارے تاریخ کہتی ادھر حسین مارے گئے، ادھر حسین کی بہنوں کو اسیر کیا گیا، سجاد کو زنجیروں میں جکڑا گیا، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. 1 سال کی قید کے بعد جب اہل حرم کو رہائی ملی تو ایک اجڑی ہوئی بہن آگے بڑھی اور اپنے بھتیجے کے پاس آ کے کہتی سجاد 1 سال ہو گیا، نہ میں اپنے بھیا کو رو پائی، نہ اپنے غریب کا ماتم کر پائی. سجاد یزید سے کہہ دے ایک مکان خالی کرا دے، ہم بھیا کو رونا چاہتے ہیں. عابد بیمار نے کہا جو حکم بھی اماں. عزاداروں مکان خالی ہوا، زینب نے فرش عزا بچھائی. آؤ ذرا غریب بہن کی غربت دیکھو. جب فرش عزا بچھ گئی تو زینب کسے روئے، کسے اپنی داستان غم سنائے. بس زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، رو کے کہتی سجاد جب دنیا میں کوئی رخصت ہوتا ہے تو اس کے گھر لوگ پرسہ دینے آتے ہیں. اے سجاد ہم غریب الدیار لوگ ہیں، ہمیں کوئی پرسہ دینے نہ آیا. اے سجاد فرش خاک پہ بیٹھ جا، آج زینب تجھے پرسہ، تو زینب کو پرسہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے نا. عزاداروں میں کس کس کو پرسہ دوں، میرے پاس لفظیں نہیں ہے. لیکن عزیزوں بیٹوں کو پرسہ دوں کہ ان بھائیوں کو پرسہ دوں کہ جن کی کمر ٹوٹ گئی، یا اس بیوہ کو پرسہ دوں کہ جس کا سہاگ سر سے اٹھ گیا. عزیزان گرامی مگر میرے پاس لفظیں نہیں ہیں. میں بیوہ مرحوم کی خدمت میں اتنا کہوں گا بی بی ارے بہت بڑی ستم دکھ رسیدہ ہو تم کہ تمہارے سر سے سہاگ کا سایہ اٹھا ہے. لیکن بی بی خوش نصیب ہو، اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو آباد و شاد رکھے. خوش نصیب ہو کہ تمہارے گاہے بگاہے بچے ساتھ نظر آئیں گے. لیکن آؤ میں تمہیں ایک غریب دکھیا دکھاؤں کہ جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، جس کی گود بھی اجڑ گئی. ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب قافلہ چیلم کر کے مدینے جا رہا تھا تو زینب کی نظر قبر حسین پر پڑی. عجب منظر دیکھا. بس جملہ ایک سنو، مجلس تمام ہے، 1 منٹ کے اندر مجلس تمام ہے. زینب کو یوں لگا کہ کوئی کپڑا ہے جو قبر حسین پہ پڑا ہوا ہے. زینب جب قریب آئی تو کیا دیکھا، کوئی کپڑا نہ تھا بلکہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اپنے اصغر کو رونے والی رباب، اپنے شوہر پر گریہ کرنے والی رباب، ارے خستہ تن رباب، دکھ رسیدہ رباب، ستم رسیدہ رباب، اجڑی کوک والی رباب قبر حسین سے لپٹی گریہ کر رہی ہے. زینب سے برداشت نہ ہوا، قریب آئی، گھٹنے زمین پہ توڑے، ایک مرتبہ بھابھی کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا،
بڑے ادب سے علی کی بیٹی نے کہا بھابی ہم مدینے جا رہے ہیں. اے بھابی کیا مدینے نہ چلو گی؟ اے بھابی مدینے تشریف لے چلو. بازادار و مجلس کا آخری جملہ میں یہ سننا تھا. دکھ رسیدہ بی بی نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا او میری غیرت والی بی بی، او میری آقا زادی بی بی، آپ مدینے جائے، خدا نہ آپ کو مدینہ نصیب کرے. ارے کم از کم آپ مدینے جائیں گی تو سر پہ سہاگ کا سایہ، لیکن وہ کیا مدینے جائے جس کی گود اجڑ گئی، جس کا سہاگ اجڑ گیا، میرا اصغر مارا گیا، میرے آقا قتل ہو گئے، میرے سکینہ شام میں کھو